ڈاکٹر سعید اختر صاحب، یہ کیا ہوا ہے کہ اتنے سارے پاکستانی انفیکٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کرونا سے؟ دیکھیے، یہ تو بالکل ٹھیک ہوا ہے. یہ جس طرح سے ہم جا رہے تھے اور جو ہماری سائنٹسٹ جتنے بھی دنیا کے اور پاکستانی سائنٹسٹ بھی یہ بات کہہ رہے تھے. دیکھیے، دو تین فنڈامنٹل پرنسپل سمجھنا ضروری ہیں. یہ جو وائرس ہے، یہ بالکل نیا وائرس ہے. اس کا بایولوجیکل بیہیویئر ہمیں بہت اچھی طرح پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں بہت سی چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے، نہ اس کا کوئی علاج ہے، نہ اس کی کوئی ویکسین ہے. جو ایک سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز جو اس سارے مرض کو میٹیگیٹ کر سکتی ہے یا اس کی کمر توڑ سکتی ہے، وہ پبلک ہیلتھ میجرز ہیں. اب یہ پبلک ہیلتھ میجرز کیا ہیں؟ پبلک ہیلتھ میجر یہ ہیں کہ کسی طرح وائرس کو اس کی جگہ پہ آئیڈینٹیفائی کرو، اور پھر ان لوگوں کو، چونکہ انسان اس میں انفیکٹ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو آئسولیٹ کرو. تو سارا جو فنڈامنٹل پرنسپل آف لاک ڈاؤن جو سارے ڈاکٹر حضرات کراچی سے پشاور تک لاسٹ 3.5 مہینے سے چیخ رہے ہیں، وہ یہی تھا کہ ایک اسٹرکٹ قسم کا لاک ڈاؤن کر کے آپ مرض کی کمر کو توڑ دیں. جب پیشنٹس تافتان سے یا دیگر ذرائع سے اندر آئے، اس کے بعد انہوں نے پھیلنا شروع کیا. تو وہ 8 ہفتے یعنی 4 ریپروڈکٹیو سائیکلز آف دا مرض یا 5 یا 6 یعنی 2 سے 3 مہینے اگر ہم اسٹرکٹسٹ آف دا اسٹرکٹسٹ میجرز کر لیتے تو اس وقت ہم ایکچولی ریکوری فیز کی طرف جا چکے ہوتے، اور یہ ہم سب کی خواہش بھی تھی اور سب کی ریکویسٹ بھی تھی. تو اس وقت جو ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ ایسا ہی ہونا تھا، اور میں سمجھتا ہوں اس پہ سونے پہ سہاگا ہم نے یہ کیا کہ رمضان سے پہلے جب ہماری ایپیڈیمک کا گراف اوپر کی طرف جا رہا تھا، جب مرض بہت تیزی سے بڑھ رہا تھا، تو دا موسٹ امپورٹنٹ میٹیگیٹنگ فیکٹر یہ تھا کہ پبلک کو مکس نہ ہونے دیا جائے. دیکھیے، میں اگر ایک بازار میں جاتا ہوں اور ان پروٹیکٹڈ جاتا ہوں تو مجھے نہیں پتا کہ وہاں کتنے لوگ گھوم رہے ہیں جو وائرس پازیٹیو ہیں، اور وہ اس مکسچر میں، ایک سٹروک آف مکسچر میں کتنے لوگوں کو وہ انفیکٹ کر دیں گے. یہ وہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے. ساتھ ساتھ ہم نے ٹیسٹنگ کو بہت لائٹلی لیا. ہماری ڈے 1 سے یہ ریکویسٹ تھی کہ 50,000 سے 1,00,000 ٹیسٹ، چونکہ خالی لاک ڈاؤن کافی نہیں ہے. پھر آپ ٹیسٹ کرتے ہیں، اب جو انفیکٹڈ ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آئسولیٹ کرتے ہیں، جو نان انفیکٹڈ ہیں ان کو آپ ورک فورس کا حصہ بناتے ہیں، تو اکانومی بھی چلتی ہے اور مرض پہ کنٹرول بھی رہتا ہے. تو ہم نے وہاں پہ بھی فیل ہو گئے. اب ہم 3.5 مہینے مرض کے اندر ہیں اور اس وقت ہم میکسیمم 30,000 ٹیسٹ کر پا رہے ہیں. تو ہم نے، میں سمجھتا ہوں ڈاکٹر سعید اختر صاحب، یہ کنفیوز ڈیسیجن میکنگ تھی، اور کنفیوژن کہاں سے ایمنیٹ کر رہی ہے اس سارے میں؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریملی کنفیوز ڈیسیجن میکنگ تھی، اور یہ سینٹر سے ایمنیٹ کر رہی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ وہاں پہ کیا یہ ڈیسیجن میڈیکل گراؤنڈ پہ ایون کیے بھی جا سکتے ہیں. کوئی بھی جو صاحب ضمیر آدمی یا صاحب علم آدمی اس طرح کے ڈیسیجن کیسے کر سکتا ہے؟ تو ایسا لگتا ہے، ایسا ہے کہ چونکہ گورنمنٹ کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ ہمیں ایک بڑی پکچر کو دیکھنا پڑتا ہے، تو اس ساری ڈیسیجن میکنگ میں لگتا ہے ایسا ہے کہ جو پولیٹیکل جو ڈیسیجن میکنگ یا دیگر ریمیفیکیشنز آف دا ایشو وہ زیادہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. جو میڈیکل سائڈ ہے وہ کمپلیٹلی اس میں اگنور ہو گئی. اور فردر مور ہمارا جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے ارشد، وہ بالکل سمجھ لیں کہ کرمبل ہونے کے نزدیک ہے. اور اب گورنمنٹ کے باڈی لینگویج سے ایک آبویس بوکھلاہٹ کا اظہار نظر آنا شروع ہو گیا ہے. میں پبلک ہیلتھ سسٹم پہ بھی آتا ہوں. میں ڈاکٹر